مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی یہ رسول میں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام سیدی مرشدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ایک دن حضرت بلال نو پکڑ کافر ظالم دکھ تکلیف پہنچان لگے. ایک دن حضرت بلال نو پکڑ کافر ظالم دکھ تکلیف پہنچان لگے. جیوں جیوں دین تنگی او بے درد ظالم کیوں کیوں آپ کلمہ بلند سنان لگے. ایک دن حضرت صدیق رفیق رب دے رستے اتوں تشریف لے جان لگے. ویخ حال کمال بلال والا گل نال پیار سمجھان لگے. دل دے وچ حضور دا نام لے لے اچا بولن سی ظالم ستان لگے. دل دے وچ حضور دا نام لے لے اچا بولن سی ظالم ستان لگے. جدوں سنی اے گل حنیف ساری میرے آقا دے عاشق فرمان لگے. پردے دیاں گلاں لک جان پردے دیاں گلاں لک جان پر عشق لکایا نہیں لکتا. پردے دیاں گلاں لک جان پر عشق لکایا نہیں رکتا. جیڑا دل دل پر سنگ لگ جاوے جیڑا دل دل پر سنگ لگ جاوے او دنیا دے لکایا نہیں رکتا. پردے دیاں گلاں لک جان پر عشق لکایا نہیں رکدا. جو یار دے در تے آئے نے انہاں دل دے مطلب پائے نے. جڑے یار دے در تے آئے نے انہاں دل دے
مطلب پائے نے کھلا شاعری خزانہ محمد دا کھلا شاعری خزانہ محمد دا کہ جد دے مکایا نہیں مکدا تیرا دل پر سنگ لگ جاوے دنیا دے رکایا نہیں رکدا دلا بن دل بردا دیوانہ اس دنیا تو آخر ٹر جانا دلا بن دل بردا دیوانہ اس دنیا تو آخر ٹر جانا جیڑا وقت حنیف مقرر ہے جیڑا وقت حنیف مقرر ہے وہ تیرے تو پایا نہیں پکتا کر دے دیا گلاں لک جاون پر عشق لکایا نہیں لکتا تیرا دل پر سنگ لگ جاوے وہ دنیا نے رکایا نہیں رکدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بطوحہ قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جن کے محفل مسند صدر محفل رونق محفل حضرت پیر طریقت سید اعجاز شاہ صاحب سجادہ نشین میانی شریف لاہور دیگر ارباب محبت اصحاب علم و دانش ایک تجربہ ہے کہ اگر آپ کسی جوہری کی دکان پر چلے جائیں وہاں پر چھوٹی بڑی خوبصورت کچھ اس سے زیادہ خوبصورت آپ کو ڈبیاں نظر آئیں گی اور وہاں پر اپنی اپنی قیمت کے حامل جواہرات بھی ہوں گے. مجھے آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. موتی اور جوہر اس کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں پہ، لیکن جو ڈبیاں ہیں ان کی قیمت سینکڑوں پہ اور ہو سکتا ہے دہائیوں میں ہو. ایک 100 روپے کی ڈبی میں اگر 1 لاکھ روپے کا ہیرا رکھ دیا جائے تو اب وہ ڈبی کی قیمت 100 روپے ہی رہے گی. اب اس ڈبی کی قیمت ہوگی 1,00,000 روپے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی قیمت ہو 1,01,100 روپیہ. 1,01,000 کیونکہ 1,00,000 ہیرے کی قیمت ہے اور 100 روپیہ اس ڈبی کی اپنی قیمت ہے. لیکن کوئی بھی 1,00,000 کے ساتھ نہ 100 روپیہ دیتا ہے نہ ہی لینے والا لیتا ہے، کیونکہ جب قیمت لاکھوں میں ہو تو وہاں سینکڑوں کا حساب نہیں ہوتا. جب قیمت لاکھوں میں ہو تو سینکڑوں کا وہاں حساب نہیں ہوتا. اب وہ ڈبی ہے تھی 100 کی، اب ہو گئی وہ 1,00,000 کی.
اور اگر اس ڈبی سے وہ ہیرا نکال کر دوسری ڈبی میں رکھ دیا جائے، اب یہ 1,00,000 والی ڈبی پھر آ جائے گی 100 روپے پہ، اور وہ جو 100 والی تھی وہ چلے جائے گی 1,00,000۔ تو اس تجربے سے نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ڈبی کی اپنی قیمت نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے۔ ڈبی کی اپنی قیمت نہیں، قیمت اس ہیرے کی ہے۔ بس مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا مقصود تھی۔ اگر وہ مثال آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہے تو پھر آیت کریمہ کا معنی بھی سمجھ لیجئے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم لیتا ہوں میں اس شہر مقدس کی، اور محبوب اس وجہ سے شہر لیتا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تو اس شہر میں موجود ہے۔ میں اس لیے شہر کی قسم لے رہا ہوں کہ تو اس شہر میں ہے۔ یہ تیری وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری قسم کو سن کر پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری عظمت مکے کی اپنی ہے۔ محبوب نہیں، یہ ساری عظمت تیرے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ ساری قیمت اس ہیرے کی ہے، یہ ساری کی ساری عزت اور عظمت اس تاجدار کی ہے۔ اے محبوب تیرے قدموں کی وجہ سے اس شہر کی قسم لے رہا ہوں۔ جب علت بیان ہو جائے، توجہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب علت اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل فرمائے اور اس حکم کی علت بیان کر دے تو پھر وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہیں پر حکم پایا جائے گا۔ وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہیں پر حکم پایا جائے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے روزے سے متعلق فرمایا ان کنتم علی سفر، اگر تم سفر میں ہو یا تم مریض ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر میں تمہیں پابند نہیں کرتا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، سارا سال پڑا ہے، گنتی بعد میں پوری کر لیں۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، اگر تم سفر میں ہو یا اگر تم بیمار ہو تو عدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لینا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ علت یہ بیان کر دی چھٹکارے کی علت یہ ہے کہ جب تمہیں روزے پر قدرت نہ ہو تو ضروری نہیں کہ کوئی مسافر ہو، ضروری نہیں کہ کوئی بیمار ہو، اگر بیماری بھی نہ ہو سفر بھی نہ ہو لیکن روزے پر قدرت نہ ہو، روزہ پھر بھی دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت ہے۔ جیسے وہ عورت جس کی اپنی طبیعی دن جو ہیں وہ روزوں کے دنوں میں آ جائیں تو نہ وہ بیمار ہے نہ وہ مسافر ہے، لیکن وہ شرعی عارضے کی وجہ سے روزوں پر قادر نہ رہی تو اب وہ بھی گنتی دوسرے ہی دنوں میں پوری کرے گی۔ ذکر تو مریض اور مسافر کا ہے، یہ عورت کے لیے رخصت کہاں سے آ گئی؟ تو جواب یہی ہوگا جب علت بیان ہو جائے، جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہیں حکم ثابت ہوگا۔ جب علت ذکر ہو گئی، جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہیں پر حکم ثابت ہوتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً نہیں کہا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، بلکہ علت بیان کر دی کہ محبوب چہرے کے قدم لگے ہیں، اس لیے تو پھر یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہیں پر حکم ثابت ہوتا رہے گا۔ محبوب دور رہے مکہ میں، مجھے مکہ کی قسم، تو جائے مدینہ میں، مجھے مدینہ کی قسم، تو جائے غار ہرا میں، مجھے غار ہرا کی قسم، تو جائے غار ثور میں، مجھے غار ثور کی قسم۔
بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ ہے مکہ میں اور صدیوں سے رہا، اللہ نے قسم نہیں لی۔ بیر زمزم ہے، اللہ نے قسم نہیں لی۔ 1,20,000 پیغمبر، قبلہ ان کا بیت المقدس صحیح، لیکن حج کرنے کے لیے تو وہ یہیں آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، قسم نہیں لی۔ اسماعیل علیہ السلام نے طواف کیا، قسم نہیں لی، لیکن 1,20,000 نبیوں کے قدم لگے، قسم نہیں لی، لیکن جب مدینے کے تاجدار کے قدم لگے اللہ نے قسم یاد فرمائی۔ پتا چلا یہ عظمتیں پائے مصطفیٰ کی، یہ عظمتیں عزتیں قدم مصطفیٰ کی ہیں۔ تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہوں، جس وقت جہاں مصطفیٰ ہے اس وقت وہی جگہ افضل ترین جگہ ہے۔ اور اہل معرفت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس وقت تک کملی والا محبوب شہر مکہ میں تھا اس وقت تک شہر مکہ کی دھرتی پوری کائنات سے افضل تھی۔ جس وقت تک محبوب غار ہرا میں تھا اس وقت تک غار ہرا پوری کائنات سے افضل تھی۔ جس وقت محبوب عرش اولا پہ تھا اس وقت عرش اولا پوری کائنات سے افضل تھا، اور اب گنبد خضرا میں ہے تو گنبد خضرا پوری کائنات سے افضل ترین۔ اب گنبد خضرا افضل ترین ہے۔ پھر یہاں مجھے کہنا چاہیے کہ جب محبوب صدیق کے کندھوں میں تھا تب صدیق کے کندھے پوری کائنات سے افضل تھے، اور جب محبوب علی کی گود میں تھے تب علی کی گود پوری کائنات سے افضل تو آج میرا محبوب سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے تو کہنا پڑے گا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ پوری کائنات سے افضل ترین جگہ ہے۔ قیمت تو اس ہیرے کی ہے جس وقت جس ڈبی میں ہے اس وقت وہ ڈبی افضل ترین ہے۔ تھی تو وہ 100 کی، لیکن اس ہیرے کی وجہ سے ہو گئی وہ لاکھوں کی۔ اور آج وہ تو ہیرے ہوتے ہیں نا، مثال کوئی بے عین ہی تھوڑی ہوتی ہے، صرف ایک جہت سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال بے عین ہی تو نہیں ہوتی نا۔ کہاں وہ تاجدار، کہاں یہ ہیرا۔ ارے اس ہیرے کی تو اپنی قیمت ہے 1 لاکھ، اور اس ہیرے سے نکلنے والی ہر شعاع لاکھوں کی ہے۔ اس ہیرے سے نکلنے والی ہر چمک لاکھوں کی ہے، کروڑوں کی ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ خدا کی کائنات ساری کی ساری ایک طرف، اور مدینے والے کے تاجدار کا ایک دیدار ایک دیکھو نا۔ آج عبادت کرے، زہد کرے، علم حاصل کرے، دیکھو حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی جب بھی ولیوں میں نظر دوڑائے نا تو سب سے چمکتا ہوا آفتاب یہی نظر آتا ہے۔ جب بڑے سے بڑے مقام ولایت کی بات کرنی ہو نا تو پھر نام غوث اعظم کا اقبال کرے۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم، غوث اعظم علل اطلاق، غوث اعظم، غوث زمان نہیں، کیونکہ جو غوث زمان ہوتا ہے نا وہ اپنے وقت اور اپنے زمانے کے تمام ولیوں سے بڑا ولی ہوتا ہے۔ جو غوث اعظم ہوتا ہے وہ اگلوں پچھلوں سارے زمانوں پر بھاری ہوتا ہے۔ ابن عربی جیسے
اور ابن جوزی جیسے محدث اور مفسر لوگ غوث اعظم کی مجلس وعظ میں بیٹھیں اور اعتراف کریں کہ میرے غوث نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر بیان کی مجھے پتا تھا، اسی آیت کی دوسری تفسیر کی وہ بھی مجھے پتا تھا، اسی آیت کی تیسری تفسیر کی وہ بھی مجھے پتا تھا، حتیٰ کہ 11 تفسیریں کی، 11 تفسیروں تک تو مجھے پتا تھا، لیکن غوث اسی آیت کی تفسیر کرتے کرتے 40 کے عدد تک پہنچ گیا، اتنے جوزی کرتے مجھے کوئی پتا نہیں۔ ابن جوزی جیسا محدث دنیا نے آج تک پیدا نہیں کیا، تو وہ غوث اعظم تو ہے لیکن صحابی رسول نہیں۔ غوث اعظم تو ہے لیکن صحابی، وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ شعاع نہیں ہے، اس کی آنکھوں نے کملی والے محبوب کا وہ صورت، وہ نقشہ، وہ جمال جو عالم دنیا میں تھا وہ روحانی نظر سے ہر روز دیکھتے تھے، گو روحانی نظر سے۔ جیسے ایک مرتبہ جمعہ پڑھا رہے تھے، ممبر پر بیٹھے ہیں اور آپ کے بالکل قریب ہی ایک بہت بڑے وقت کے ولی تھے، وہ بیٹھے ہیں اور وہ سو گئے۔ جو ولی اللہ تھے، غالباً ان کا نام ابو سعید تھا، مجھے ان کا نام پوری طرح یاد نہیں ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ممبر سے اٹھے اور اس ولی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ جب تک وہ سویا رہا، غوث اعظم ہاتھ باندھ کے اس کے پاس کھڑے رہے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اٹھ کر اپنے ممبر پر آ گئے، کہنے لگے کہ سرکار تشریف لائے تھے، چلے گئے، تو نے جو کچھ کھا میں دیکھا میں نے عالم بیداری میں۔ پھر بھی صحابی نہیں، وہ مقام پھر آگے ہے۔ صحابی نے ہر 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہو یا نہ پڑھی، یہ غوث نے پڑھی ہے، لیکن یہ پڑھ کر بھی اس مرتبے پر نہیں، وہ نہ پڑھ سکتے بھی پھر عظمت پر وجہ یہ ہے کہ اس شعاع کی قیمت، وہ جو آنکھوں سے ایک مرتبہ یار کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ 40 سال کی راتوں کا جاگنا یہ بھی پیچھے ہے، وہ ایک لمحے کا ایک دیدار پھر اس کے آگے۔ تو میرے دوستو، اس ہیرے سے اس ہیرے کو کیا تشبیہ، مثال تو ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے تھی، اس کی اپنی قیمت لاکھ ہے اور اس سے نکلنے والی ہر شعاع لاکھوں کی ہے، کروڑوں کی ہے، اور پھر اس کا عالم یہ ہے کہ وہ شعاع نکل کر جہاں ٹھہری وہی قیمتیں لگ گئی۔ وہ شعاع عشق و محبت اگر صہیب رومی کے سینے میں آئی تو پھر وہ صہیب رومی نہ رہا، اہل ایمان کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اگر وہ شعاع محبت حضرت بلال حبشی کے سینے میں اتری تو وہ بلال حبشی نہ رہے، بلکہ عمر فاروق جب حضرت بلال کا نام لیتے تھے تو امیر المومنین ہو کر بھی کہتے تھے سیدنا بلال۔ کہاں غلامی کے دن، کہاں حبشے کی سیاہ فامی، اور کہاں امیر المومنین بھی کہتے ہیں سیدنا بلال، سیدنا۔ اور یہ تو افراد ہیں انسانی، لیکن یہ عشق محبت، عشق مصطفیٰ کی لہر اگر کسی پتھر کے سینے میں چلے گئی تو اسے بھی جبل احد بنا دیا، اگر کسی جانور کے سینے میں آ گئی تو اسے بھی گدھے ہو کر حضرت یافور بنا دیا، اور اگر یہ کسی اونٹنی کے سینے میں اتر گئی تو اسے بھی بی بی قصوہ کا نام دے دیا۔ میں نے جواہر البحار میں پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی چرنے کے لیے جب جنگل میں جاتی تھی تو ہر جانور جو ہے نا وہ سبز چارے کی طرف بڑھتا ہے، لیکن وہ اونٹنی قصوہ جب وہ جنگل میں چرنے کے لیے چراگاہ میں جاتی تھی تو سبز سبز تر و تازہ گھاس چل کر
آتی تھی کہ تو محبوب کی سواری ہے، مجھے اپنا دیوانہ بنا لے. یہ گھاس بھی پہچانتی ہے کہ اس کی نسبت ہے، گھاس بھی پہچانتی ہے. گھاس تو گھاس کائنات کا ہر فرد پہچانتا ہے، ہر اس کو جس کی نسبت مصطفیٰ سے جڑ جائے. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نبی کا جو غلام ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی پر دور ہے، خدا کرے قبول ہو سیدی مرشدی یا نبی. ہر چیز پہچانتی ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو شواہد النبوہ میں ذکر کیا ہے کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس نے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کا شکار کیا. شکار کر کے وہ بھاگ گیا. اب وہ بھی کوئی چرواہا ہے جس کی بکری اس کے سامنے کوئی لے جائے. وہ بھاگا اور بھیڑیے سے اپنی بکری چھڑا لی. وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا اور انسانوں کی طرح بول کر کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھے سے چھین لیا. اللہ نے رزق دیا تھا، دیکھو بھیڑیا اللہ کے چھینا اس نے ہے، کہتا ہے اللہ نے دیا. خود حملہ کر رہا ہے، اس کے سامنے اس کی بکری لے جا رہا ہے، کہتا ہے اللہ نے دیا. توجہ ہے. آج بھی کچھ بھیڑیے ہیں جو لوگوں کے حق مارتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ نے دیا. اللہ ایسے دیتا؟ کچھ نہ کچھ اپنے حالات پہ بھی غور کرو. جب میں کہتا ہوں خدا بندہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے. وہ بھیڑیے صرف ہیں جو چھین کر کہتے ہیں اللہ نے دیا ہے. وہ چرواہا کہنے لگا بڑے تعجب کی بات ہے، جنگل کے بھیڑیے انسانوں کی طرح بول رہے ہیں. تو پھر بولا، کہنے لگا تعجب اس پر نہیں کہ جنگل کے بھیڑیے انسانوں کی طرح بول رہے ہیں، تعجب تو اس بات پر ہے کہ کھجوروں والی زمین میں اللہ کا یار آ گیا ہے اور انسان ہو کر پہچان نہیں رہے. اور مجھے بولنا کیسے آ گیا؟ میں جنگل کا بھیڑیا ہوں، انسانوں کی طرح بول رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یار کو پہچان لیا ہے. پتا چلا جو یار کو پہچان لیتا ہے وہ جنگل کا بھیڑیا بھی ہو تو اسے بولنا آ جاتا ہے. کہتے ہیں انسان ہو کر پہچانتے نہیں، اللہ کا یار آ گیا ہے اور وہ چھپے ہوئے راز کھول رہا ہے، اگلوں پچھلوں کی باتیں بتا رہا ہے. اگلوں پچھلوں کی باتیں. اگر عبد الرحمن جامی جیسے مستند شخصیت پر اعتماد ہے، ان کی روایت پر اعتماد ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جنگل کا بھیڑیا بھی جانتا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اگلوں پچھلوں کی خبر ہو. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی پر دور ہے. خدا کرے قبول ہو خدا کرے قبول ہو. خدا کو بھی قبول ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. بکری چھوڑ دی، بھیڑیا ہو، بکری چھوڑ جائے. کیوں؟ اس لیے اب اگلی بات جو ہے نا وہ میں نے پڑھی نہیں ہے، بزرگوں سے سنی ہے کہ وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں جاتا تو ہوں اس محبوب کی طرف، لیکن میری بکریوں کی پاسبانی کون کرے گا؟ تو بھیڑیا کہنے لگا اچھا اگر تو یار کی طرف جاتا ہے نا تو پھر میں درندہ بن کر نہیں، تیرا نوکر بن کر تیری بکریوں کی پاسبانی کروں گا. اور اگر یہ روایت نہیں تو چلو اگلی دیکھ لو. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں راستہ بھول گئے، خطرناک جگہ کی طرف چلے گئے. آگے آ گیا شیر،
اس کا سکڑا ہوا پیٹ بتا رہا ہے کئی دنوں سے بھوکا ہے. اس کا تنا ہوا جسم بتا رہا ہے کہ اب اس نے اپنے شکار کو چھوڑنے والا نہیں. لیکن آگے کوئی دنیا دار تھوڑی تھا, کوئی دنیا دار تو نہیں تھا نا. حضرت سفینہ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, بلکہ تن کر کھڑے ہو گئے. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. تن کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. اور جنگل کے بادشاہ, تو جنگل کا بادشاہ صحیح, لیکن میں بھی محمد عربی کا غلام ہوں. پھر وہ تنا ہوا جسم سپڑ گیا. پھر وہ سر جھکا کر قدموں کے بوسے لیتا ہوا آگے آگے دم ہلاتا ہوا جنگل کا شیر ہو کر کتے کی طرح آگے آگے چل رہا ہے. اور راستہ بتا کر سر سے اشارہ کر رہا ہے. حضرت سفینہ کہنے لگے میں نے اس کے اس اشارے سے سمجھ لیا کہ اب وہ مجھے میرا قافلہ دکھا کر مجھ سے جانے کی اجازت مانگ رہا ہے. شیر جنگل کا. مجھے ایک بات بتائیں, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگل کے درندوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے؟ جنگلوں کے درندے کسی وقت آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جمعہ پڑھتے تھے, بات سنتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کوئی جماعت بھیجی تھی جاؤ جنگل کے درندوں کو بتاؤ کہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے؟ حضرت سفینہ اگر پہلے کبھی اس راستے پر آتے جاتے تھے, اگر آتے جاتے رہتے ہوتے تو آج راستہ بھولتے کیوں؟ اگر جنگل کے شیروں کو پہلے سے پتا ہوتا تو وہ راستہ روکتا کیوں؟ اور اگر نہیں پتا تھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جنگل کے شیر کو کس نے بتا دیا کہ اللہ کا محبوب آ گیا؟ یہ شیر کبھی مدینے میں نہیں گیا, یہ شیر کبھی مکے میں نہیں گیا, یہ شیر کبھی مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا. اس شیر کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تبلیغی جماعت نہیں آئی. تو کیسے جان گیا؟ اگر جنگل کا شیر جنگل میں رہ کر مدینے والے کو جانتا ہے تو پھر مدینے والا مدینے میں رہ کر جنگل کے شیر کو نہ جانتا ہوگا. شیر جانے نبی نہ جانے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس محبوب کی شعائے محبت بھی جس پر پڑی تو کائنات اس کا احترام کرتی ہے. وہی شعا حضرت بلال پہ بھی پڑ گئی. مقدر جو بھلے تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بانی محفل کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے. بے شک ضروری ہے, ہر اہل محبت کا ہی ذکر ضروری ہے. ہمیں تو ہر عاشق سے عشق کی مشعل ملتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی اور بھی تھا, ان کا نام قہیل تھا. ان کے والد کا نام رباح تھا. ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا. ان کی ایک بہن بھی تھی, ان کا نام افرا تھا, عین فارا افرا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ہی والد گرامی فوت ہو چکے تھے. ان کا اپنا علاقہ سرات تھا, لیکن وہ ہجرت کر کے مکہ میں آ گئے تھے. حضرت بلال کی ولادت مکہ میں ہی ہوئی. جب انہوں نے ہوش کی زندگی میں قدم رکھا تو تمیز کی عمر کو پہنچتے ہوئے انہوں نے یہی دیکھا کہ میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں. غلامی میں کیسے آئے تھے پتہ نہیں. حبشہ سے تو آزاد ہی آئے تھے حضرت رباح اور حضرت امامہ, لیکن یہاں آ کر یہ چاروں افراد, حمامہ, بلال, قہیل, افرا, ایک ماں ایک بہن دو بھائی, چاروں کے چاروں غلامی میں تھے. حضرت حمامہ کو اور حضرت بلال دونوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر دیا, اور حضرت افرا کو بھی ایک صحابی رسول نے خرید کر آزاد کیا تھا. حضرت قحیل کے متعلق کوئی حالات معلوم نہیں. حضرت بلال کو یہ لگن لگی کیسے تھی, یہ پیار ہوا کیسے تھا, یہ محبت ہوئی کیسے تھی,
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 12 سال ہے. چچا حضرت ابو طالب شام کو جانے والے قافلے میں بغرض تجارت جانے والے ہیں. نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر سامنے کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا چچا جان، اے میرے مجھے اب کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ میرا باپ ہے، نہ میری ماں ہے، دادا بھی جا چکے، آپ بھی جا رہے ہیں شام، مجھے یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب وہ ان کا ایمان لانا تو مستند روایتوں کی بنا پر ہمیں ملتا نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ صورت مصطفیٰ کے وہ شہر. آپ کا دل پسیج گیا، لاڈلے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے گئے، یہ بولی سی صورت چمکتی ہوئی نظر آئی تو سواری سے نیچے اترے، بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، سواری پر بٹھا کر لے جایا. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آپ کے بچپن کے دوست تھے اور وہ بچپن کے ہی حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے آ رہے تھے. انہیں خبر ہوئی کہ میرے دوست کو ان کے چچا شام سے اتنے لمبے سفر پہ لے جا رہے ہیں، ساتھ کوئی خادم نہیں، کیونکہ ابو طالب کی حالت تنگی اور فاقے والی تھی. اپنی حالت کو بدلنے کے لیے ہی تو وہ اتنا لمبا سفر کر رہے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کیسے کوئی نوکر چاکر رکھ سکتے تھے؟ حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا کہ میرے محبوب میرے دوست کو لے جا رہے ہیں، لیکن یہ سفر کی صعوبتیں خود ہی برداشت کرنا ہوں گی. تو انہوں نے امیہ بن خلف سے بات کی، تو اپنا غلام چند دن کے لیے مجھے دیتا نہیں ہے؟ اپنا غلام بلال مجھے دو، سفر شام پر جائے واپس آئے، اور جتنے دن اس کے ادھر لگیں گے ان دنوں کا معاوضہ میں صدیق تجھے دوں گا. تو حضرت بلال کی خوش قسمتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کی طرف بطور خادم گئے. وہاں دیکھا، حالات کا مطالعہ کیا، بحیرہ راہب نے جو کچھ بتلایا تھا وہ بھی دیکھا، جو کچھ ابو طالب نے دیکھا تھا وہ حضرت بلال نے بھی تو دیکھا ہوگا. واپس آئے حضرت بلال پھر امیہ بن خلف کی غلامی میں. کملی والے محبوب اپنے گھر میں دن گزرتے گئے، پھر 40 سال کی عمر کو پہنچ کر جب اعلان نبوت کیا تب حضرت بلال بھی بڑے ہو چکے تھے. ان کی عمر اس وقت 37 سال تھی جب اسلام قبول کیا. تو حضرت بلال کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا، اس وقت 8 لوگ مسلمان تھے. ایک سارے اہل ایمان کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صدیق اکبر، حضرت علی المرتضیٰ 3، اور حضرت زید بن حارثہ 4، اور حضرت یاسر اور حضرت یاسر کی بیوی سمیہ اور حضرت یاسر کے بیٹے حضرت عمار اور ایک صاحب اور تھے. 8 لوگ دائرہ اسلام میں ہیں. حضرت یاسر نے جب اسلام کا اعتراف کیا تو ابو جہل لعین نے ایک پاؤں ایک اونٹ پر باندھ دیا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ پر باندھ دیا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت پر دوڑا دیا، اور اس طرح حضرت یاسر کی شہادت ہوئی. حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھا تو ان کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا، وہ بھی شہید ہو گئی. اب حضرت عمار باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، ماں کی گود بھی چھن گئی، لیکن زبان ہے کہ جس پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ شیبہ جیسے لعنتی حضرت عمار پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، کوڑے مار رہے ہیں. اور اس وقت
حضرت ابو سفیان بھی انہی کے ساتھ تھے، وہ بھی ساتھ ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ایک دن امیہ بن خلف کعبہ میں گیا کہ وہاں تاجر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے کوئی۔ جب وہ کعبہ میں گیا تو ہمیں بھی چین کی سانس لینا نصیب ہوئی۔ جب چین کی سانس لینا نصیب ہوئی، سائے میں بیٹھے تو امیہ بن خلف، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے مکے میں حرم میں داخل ہیں۔ کوئی تجارت کی بات نہیں ہو رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی ہے۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، ارے وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں، صرف ایک خدا۔ ارے تعجب کی بات یہ ہے کہ آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور بڑی حیرت تو یہ ہے کہ ہم خود اسے صادق اور امین کہتے ہیں۔ جب یہ جملے حضرت بلال کے کانوں میں پڑے تو آپ نے توجہ اور کر دی، کیونکہ سال تو بہت گزر چکے تھے، لیکن وہ جو چہرہ دیکھا تھا بھولا نہیں تھا۔ اب تک نہیں ہو بھولا تیری پہلی نظر کو میں، وہ جو پہلی نظر دیکھی تھی وہ ابھی ذہنوں میں ہے نقشہ۔ کہتے ہیں اتنے میں ابو لہب کی آواز آئی اور کہنے لگا دیکھو تو صحیح ہے، کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت عورت گھر میں ہو، دنیا کی ہر سہولت گھر میں موجود ہو، اور سارا گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں بیٹھا کامتا رہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ نعوذ باللہ ہے من ذالک۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یہ باتیں میں سنتا جاتا تھا اور میرا دل کہتا تھا کہ بلال بات اسی یار کی ہو۔ کہتے اتنے میں کیا ہوا کہ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل اور امیہ بن خلف آئے اور حضرت عمار صاحب نے کوڑے برسا رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، انہیں پٹائی کرتے ہوئے آئے اور انہیں گھٹنوں کے بل نیچے گرا دیا۔ کہتے میں نے دیکھا اس معاشرے میں، جس معاشرے میں غلام اپنے مالک کے چہرے پر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، جس معاشرے میں غلام کسی آزاد شخص کے ساتھ ہم کلام نہیں ہو سکتا تھا، جس وقت انسان بھیڑ، بکری اور گائے کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ کہتے اس معاشرے میں حضرت بلال کہتے ہیں میں سر جھکائے کھڑا ہوں، حضرت عمار کو میں نے دیکھا کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جوان ہے، سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہاں وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمار بولے، کہنے لگے میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب انسان برابر ہیں، اور اسی طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ یہ بات سنی تو امیہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا اوے عمار دیکھ، یہ بلال میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرے برابر ہو گیا۔ تو حضرت عمار نے کہا کہ ہاں میری سرکار نے یہی کہا ہے کہ آقا غلام کا کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے ایک اللہ کی ذات کے۔ یہ ہبل جھوٹا، یہ لات جھوٹا، یہ منات جھوٹا، یہ نائلہ جھوٹا، یہ سارے بت جھوٹے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر ہیں، سچی ذات صرف خدا کی ہے۔ وہ 360 خدا، اور اتنے خداؤں کو مان کر بھی ہماری پوری نہیں پڑتی، تو ایک خدا سے سب کچھ لے لے گا؟ لگا جو 360 سے لیتے ہیں انہیں کب پوری پڑتی ہے؟ پوری انہیں کی پڑتی ہے جو ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اب امیہ بولا، کہنے لگا بلال، حضرت بلال کہتے ہیں سارے دورانیے میں عمار کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور اب امیہ کہنے لگا بلال اٹھا توڑا اور بتا اسے کہ آقا اور غلام میں کیا فرق ہوتا ہے۔
حضرت بلال کی طرف کوڑا پھینکا گیا. حضرت بلال نے کوڑا نہ اٹھایا. اس گھوڑے کو حضرت بلال نے نہ اٹھایا. حضرت عمار اپنا چہرہ لے کر حضرت بلال کے پاس گئے اور آہستہ آواز میں کہنے لگے بلال ان کی بات مان لے, اس پر تو ظلم ہو رہا ہے, یہ تجھے بھی نشانہ ستم بنا دے. لیکن حضرت بلال ہیں کہ بت بن کر کھڑے ہیں, تب سے مچ نہیں ہو رہے. امیہ کہتا ہے بلال اٹھا کوڑا. حضرت عمار نے خود کوڑا اٹھایا اور بلال کے ہاتھوں میں تھما دیا. کہتے بلال مان لے ان کی بات, یہ تجھے بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے. حضرت بلال نے کوڑا اٹھایا, فضا میں لہرایا اور دور پھینک کر بتا دیا امیہ بن خلف, آج کے اس مقابلے میں تو ہار گیا, تو جھوٹا ہو گیا. میں آج تیری فرما برداری نہیں کروں گا, آج میں عمار پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, آج میں تیری اطاعت نہیں کروں گا, بلکہ عمار کو سچا کروں گا کہ آقا اور غلام دونوں برابر ہو گئے. پھر کیا تھا, حضرت بلال کو بھی جکڑ دیا گیا, رسیوں میں باندھ دیا گیا, دھوپ پہ لٹایا گیا, لوہے کی زنجیریں پہنا کر دھوپ میں رکھا گیا, بچوں کا کھلونا بنا کر. حضرت حسان بن ثابت خود فرماتے ہیں میں نے ان دنوں میں دیکھا تھا کہ جب میں حج کرنے کے لیے مکہ میں آیا تھا, اس وقت حج جاہلیت کرنے آیا تھا, دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا. حج کے دنوں میں جب میں مکہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ہے, مکے کے لڑکوں نے پکڑا ہوا ہے اور بازاروں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی کس انداز میں تکلیف دے رہا ہے, لیکن حضرت بلال ہیں جن کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا, آج کوئی خدا نہیں, صرف ایک اللہ ہے, صرف ایک اللہ ہے, صرف ایک اللہ ہے, صرف ایک اللہ ہے, بس. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ملتے ہیں, انہیں ڈھارس بندھاتے ہیں. ایک دن کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اگر کہیں میرے پاس دنیا کی دولت ہوتی ہے تو سارا کچھ, یہ ظاہری اقوال ہے, تو میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا. کیا خیال ہے اگر مل کر خرید لیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کا اشارہ چاہیے. گئے, حضرت عباس کو ساتھ لیا کیونکہ امیہ بیچنے پر تیار نہیں ہوتا تھا. ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عباس نے امیہ بن خلف کی بیوی سے بات کی اور کہا کہ جیسا تشدد کر رہے ہیں یہ تو جان سے چلا جائے گا, نقصان ہوگا, بیچ دو اسے. خیر اسے بیچا گیا تو کتاب نامی خوبصورت یہ شکل کا حسین تھا اور پڑھا لکھا تھا. وہ حضرت بلال کے بدلے میں دیا, 5 اوقیہ چاندی بھی دی, اور حضرت بلال کو خرید کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے بلال کو خرید لیا, بلکہ کہا حضور ہم دونوں غلام, یا رسول اللہ ہم دونوں غلام حاضر ہیں, اور میں آپ کے چہرے کی جمال پر حضرت بلال کو آزاد کر رہا ہوں, اور قیمت یہ مانگ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ بلال آپ کے چہرے پر آزاد, قیمت یہ ہے کہ آپ مجھے زندگی بھر کے لیے غلام بنا, مجھے غلامی میں لے لو, میں بلال کو آزاد کرتا ہوں. پھر وہی بلال سے کعبہ نیچے تھا, بلال اوپر تھے. یہ وہی بلال ہیں جو بدر میں ساتھ ہیں, اور یہ وہی بلال ہیں جن کے قدموں میں امیہ بن خلف کا لاشا تڑپ رہا تھا. حضرت بلال کے ہاتھوں امیہ بن خلف مرا, کتے کی موت مرا. یہ وہی بلال ہیں کہ کملی والے محبوب نے فرمایا بلال جنت میں گیا تھا تو میری سواری سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ. یہ وہی بلال ہیں جو عہد میں ساتھ ہیں, یہ وہی بلال ہیں جو مسجد نبوی کے مؤذن ہیں, یہ وہی بلال ہیں جو سب سے پہلی اذان دینے والے حضرت بلال ہیں. یہ وہی بلال ہیں کہ کعبہ نیچے ہے, بلال کے قدم اوپر ہیں. یہ وہی بلال ہیں جنہوں نے اچانک مدینے میں اذان دینا چھوڑ دیا. کملی والے محبوب کا وصال ہوا تو اب وہ گلیاں دیکھی نہیں جاتی, اب وہ بازار دیکھے نہیں جاتے, اب وہ مناظر دیکھے نہیں جاتے,
اب وہ حجرات مبارکہ دیکھی نہیں جاتی، اب وہ مسجد قباء دیکھی نہیں جاتی، اب وہ مسجد نبوی جس کے منبر کا محبوب دیکھا تھا، اب محبوب کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے مدینے کو چھوڑا، شام چلے گئے اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے۔ ایک مدت گزری، کملی والے محبوب خواب میں ملے، فرمایا بلال تجھے کبھی ہماری یاد نہیں آئی، کبھی ہم سے ملنے نہیں آئے؟ ارے بول آج کے ساتھ بات، جس کی سانسیں ہی یاد یار سے کرتی ہیں۔ یار کہہ رہا ہے کہ کبھی ملنے نہیں آئے۔ صبح اٹھے تو سورج کے نکلنے سے پہلے اپنی سواری کو نکالا، دن رات سفر کر کے منزلیں طے کی، شہر مدینہ میں داخل ہوئے، سیدھے کملی والے محبوب کے روضہ اقدس پر۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا، حضرت عمر فاروق کو پتا چلا، حضرت عثمان غنی کو پتا چلا، حضرت مولا علی کو پتا چلا، حضرت عبداللہ بن عمر کو پتا چلا۔ چلتے چلتے اسی طرح بلال کے ارد گرد ہجوم ہو گیا، وقت نماز آیا، سارے التجا کرنے لگے، بلال مدت ہوئی ہے کان میں تیری آواز نہیں پڑی، آج مدینے میں آئے ہو ہمیں وہی اذان سنا، ہمیں وہی اذان سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں، اب میں اذان نہیں کروں گا، میں مسجد نبوی میں اذان نہیں کروں گا۔ اے بلال اذان کہہ دو۔ بلال اذان نہیں کہتے۔ کیا حضرت بلال نے سنا نہیں تھا کہ اذان دینے والوں کی گردن قیامت کے میدان میں سب سے اونچی گردن ہوگی؟ اذان دینے والوں کے لیے منبر علیحدہ سے لگے گے، اذان کا کلمات جہاں جہاں تک پہنچتے ہیں وہاں وہاں کی ہر چیز اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی دے گی۔ توجہ ہے؟ حضرت بلال آج اذان کیوں نہیں دے رہے؟ کیا حضرت بلال نے اذان کی فضیلت نہیں سن رکھی تھی؟ کیا حضرت بلال اذان کی فضیلت کو بھول گئے تھے؟ ارے یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت بلال اذان دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، بڑا جملہ ہے، ارباب علم و فقہ سے دست بستہ ہاتھ باندھ کر ملت فیضا کے خدام کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر میں اپنے وجد کی بات کرتا ہوں کہ میرا دل کہتا ہے کہ اگر بلال خدا کے لیے اذان دیتے تھے تو آج بھی دیتے، اگر بلال خدا کے لیے اذان دیتے تھے، جنت کے لیے اذان دیتے تھے تو شام میں بھی دیتے، حلب میں بھی دیتے، بصرہ میں بھی دیتے، ہر جگہ دیتے۔ بلال آج اذان کیوں نہیں دے رہے؟ ابو بکر کہہ رہے ہیں اذان نہیں دیتے، عمر کہہ رہے ہیں اذان نہیں دیتے، عثمان کہہ رہے ہیں اذان نہیں دیتے، علی کہہ رہے ہیں اذان نہیں دیتے۔ جب نہیں مانے تو سارے گئے حسن و حسین کے قدموں میں گرے کہ کسی کے نہیں مانتا، بلال حسن و حسین کی مانتا ہے۔ حضرت امام حسن نے دایاں ہاتھ پکڑا، امام حسین نے دایاں ہاتھ پکڑا، دامن سے لپٹ کر کہنے لگے ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ بلال حکمن کہتے ہیں کہ نانا جان کے زمانے والی آج اذان سنا دیں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو حضرت بلال سے ٹالی نہ گئی۔ اب حسن و حسین کا فرمان ہے جو حضرت بلال سے رد نہ کیا گیا، اب اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو بلال اذان کے لیے تڑپتا تھا وہ بلال اتنے لوگوں کے کہنے پر اذان کیوں نہیں دے رہا؟ بولو۔ اس لیے اذان نہیں دے رہا کہ بلال اذان دیتا تھا، خدا کے لیے نہیں مصطفیٰ کے لیے دیتا تھا، خدا کے لیے نہیں، وہ مصطفیٰ کے لیے دیتا تھا، وہ عشق مصطفیٰ میں۔ اسی لیے تو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ یا رسول اللہ میں اذانیں دیتا تھا، میں تو آپ کے عشق کا ترانہ پڑھا کرتا تھا، میں تو آپ کو مسجد نبوی کے منبر پر دیکھ کر ادھر زبان پر ہوتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر آنکھیں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ یہ ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، ادھر آواز سن لی اللہ اکبر اللہ اکبر،
ادھر مدینے کے گھروں سے سکھیوں کی آوازیں اٹھ گئی. کملی والے محبوب کا زمانہ یاد آ گیا، ان کا چلنا، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا مسکرانا یاد آ گیا. ان کی طرف مجھے ستایا، یاد مصطفیٰ نے پورے مدینے پر اپنا بکھیرا کر لیا. حضرت عمر رو رہے ہیں، حضرت عثمان رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حسنین کریمین رو رہے ہیں. ارے پورے مدینے میں سکھیوں کی آواز ہے. جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں تک پہنچے تو مدینے کے گلیوں بازاروں میں بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں کے رونے کی صدایں گونج رہی تھی. راوی کہتے ہیں کہ پورے مدینے میں اتنی آہوزاری کبھی نہیں سنی گئی جتنی آہوزاری حضرت بلال کی اذان میں تھی. وہ وقت کیسا تھا، وہ دور کیسا تھا. اور جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت بلال تو یہ لفظ کہہ کر ممبر رسول کی طرف دیکھتے تھے. یہاں محبوب مسکرا کر نظر دیکھ رہے ہوتے تھے. آج بلال نے ممبر کی طرف دیکھا لیکن ممبر پر وہ یار نظر نہ آیا تو حضرت بلال یہ کلمہ کہہ کر نیچے گر کر اذان کہی اور پھر چلے گئے، واپس چلے گئے. یہ گلیاں نہیں دیکھی جاتی، محبوب کے بغیر نہیں دیکھی جاتی. بلال سب مدینہ نہیں چھوڑا جب بخار نے ستایا تھا، سب مدینہ نہیں چھوڑا جب حالات سخت تھے. میں ساری سختیاں قبول. محبوب جو سامنے تھا، آج محبوب سامنے نہیں، کوئی شے بھی دکھائی نہیں لگتی. وقت وصال قریب ہے، بیوی رو رہی ہے، آنسو بہائے جا رہے ہیں. حضرت بلال خوش ہیں، تو بالنا، تو بالنا، ہمیں مبارک، ہمیں مبارک. بیوی کہہ رہی ہے واہ بتا، ہائے میرا غم. بلال کہتے ہائے وقت مسرت. بیوی کہتی ہے مر رہے ہیں، جان جا رہی ہے. حضرت بلال کہتے جان جا رہی ہے اور جاننا آ رہے ہیں. جان جا رہی ہے اور جانا آ رہے ہیں. تمہیں میرے مرنے کا غم؟ مجھے مرنے کی فکر نہیں، مجھے تو خوشی ہے کہ آج شام میں اپنے یار کے پہلو میں ہوں. تو وہ بلال، وہ عشق مصطفیٰ کا پیکر کہ جو ہے تو حبشہ کا، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی سیاہ چادر بھی نیچے ہے اور بلال کے قدم اوپر ہے. اور یہ سیاہ رنگت جو حضرت بلال کی ہے یہ جنت کی حوروں کا حسن ہے، ان کے ماتھے کا ٹیکا ہے. تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت بلال کون تھے، انہیں کون جانتا تھا. تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی کا کھانا. تو میرے دوستو، اس ڈبی کی قیمت تو سینکڑوں تھی، 100 کی ڈبی تھی یا 100 سے بھی کم قیمت کی تھی. لیکن جب یہ لاکھوں کا ہیرا آیا تو پھر بلال حبشی سے سیدنا بلال ہو گئے. تو میرے دوستو آؤ، آج بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ منزل ہی نہیں. کم قیمت ہو، کم زور ہو، سست ہو، نکمے ہو، کہیں معاشرے میں مقام نہیں. تو مثال ممتاز قادری ہے. شاید محلے کے لوگ بھی پوری طرح جانتے نہ تھے، لیکن جب نسبت مل گئی کملی والے محبوب کی غلامی میں آ گئے. ایک کام مصطفیٰ کا کیا، اب بچہ بچہ کہہ رہا ہے ممتاز سے خدمت کو سلام. علامہ اقبال نے پیغام دیا، شاید انہوں نے حضرت بلال کو دیکھ کر ہی پیغام دیا ہو، صہیب رومی کو دیکھ کر پیغام دیا ہو، سلمان فارسی کو دیکھ کر پیغام دیا ہو، زید بن حارثہ کو دیکھ کر پیغام دیا ہو. کیا رہے یہ ہاتھوں ہاتھ بکنے والے غلام کملی والے محبوب کی غلامی میں آ کر اتنا نام پا گئے. تو انہوں نے کہا لوگوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر، قوت عشق سے ہر پست کو
تیرا معاشرہ پست ہے، اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن کر دے. تیرا اپنا وجود پست ہے، اپنے سینے میں اس کے مصطفیٰ کی شمع روشن کر لے. اگر تو پستیوں میں ہے، بلند نام چاہتا ہے، تو پھر بلندیاں پانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا وما علینا.